बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, बल्दियाती इलेक्शन और धांधली पहले शुरू हो गई है। अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ क्यों वापस आने से इनकारी हैं और कितना बड़ा धचका पहुँचा है, और अब जो राना सनाउल्लाह को तलब किया गया उसकी क्या तफ़सील है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पेंशन है और दीगर मराहत हैं, उसके हवाले से बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं। और इंट्रा कोर्ट जो अपील है रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ, चैम्बर अपील दायर कर दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बहुत अहम केस है और इसमें जजेस को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और पेंशन और जो उनको मराद दी जा रही है उसमें कटौती होनी चाहिए, ताकि इस वक्त जो मुल्क में एक मुआशी इमरजेंसी, और ये हमारी अदालतों के फैसलों की वजह से ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिसकी वजह से हमारी मईशत का बड़ा गर्क हुआ है, तो इनको भी अपना हिस्सा अदा करना चाहिए और इनको भी पाकिस्तान के इन हालात में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाक बहरिया के कैडेट्स की सर्विस ख़त्म करने के इख्तियारात का जायज़ा ले रही है, जहां भर्ती किए गए दो कैडेट्स ने अपनी गैर मुनसिफाना बरतरफी को चैलेंज किया है। यह भी बड़ी अहम बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे इदारे हैं, उनके दो कैडेट्स ने जिनको बरतरफ किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है कि आर्टिकल 10A के तहत उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कैडेट्स हमजा अली और मुजम्मल फारूक की जानिब से दायर की गई एक जैसी दो दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें मुलाजमत से फारिग करते हुए मुनसिफाना ट्रायल का हक नहीं दिया गया। इब्तदाई समाअत के बाद जज ने दरखास्तों को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट को नोटिस जारी करते हुए उनसे एक 15 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों के वकील रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुर रहीम ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों को इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी में कैडेट्स के तौर पर भर्ती किया गया और उन्हें बगैर किसी कार्रवाई के इंतजामी तौर पर फारिग कर दिया गया। इनामुर रहीम ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 13 के मुताबिक कोई भी शख्स जो 3 माह की तनख्वाह वसूल करता है उसे अंदराज शुदा शख्स समझा जाता है और उसे मलाह की हैसियत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि अंदराज शुदा शख्स को 2 तरीक़ाकार कोर्ट मार्शल या इंतजामी डिस्चार्ज के जरिए हटाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज की सूरत में एक इनरोल्ड शख्स को चार्ज शीट करने की ज़रूरत थी और उसे समाअत के हक के साथ साथ अपने दिफा का भी हक दिया जाना था, लेकिन दरखास्त गुजारों को उसकी फराहमी से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि इस नतीजे में दरखास्त गुजारों की जो बरतरफी है वो आइन के आर्टिकल 10A के तहत फराहम किए गए मुनासिब कार्रवाई और मुनसिफाना ट्रायल के उनकी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और इस तरह से हटाए जाने पर उन्हें बदनामी का सामना भी करना पड़ा है। कानून की मुतल्लिका दफात का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि बहरिया के हुकाम पाबंद हैं कि मज़कूरा शख्स को बहरिया के सरबराह के सामने समाअत का मौका फराहम करने किया जाए, और कानून के तहत बहरिया के सरबराह खुद या उनका मंदूब कैडेट्स को उनकी गैर रस्मी बरतरफी से पहले सुन सकते हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि कैडेट्स का एक सीनियर के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ और उनके डिवीजनल अफसर ने उन्हें रजाकाराना तौर पर नौकरी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की, ताहम इन्होंने एक छोटे से मसले पर मुनसिफाना ट्रायल का हक दिए बगैर उनकी सर्विसेज ख़त्म कर दी। उनका कहना था कि दौरान तरबियत के दौरान कैडेट्स की तजलील भी की गई और अदालत से इस्तदा की कि उनकी बरतरफी को ख़त्म किया जाए। अदालत ने इस केस की समाअत 16 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी है और अदालत ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये अपना जवाब जमा करवाएं। जो नेवी के सरबराह हैं और जो पाकिस्तान नेवल अकेडमी है उनके सरबराह को भी ये कहा गया है कि वो भी अपना जवाब जमा करवाएं। अब ये दो कैडेट्स हैं पाक नेवी के जो कैडेट्स का ये कहना है कि हमें 10A की खिलाफ वर्जी करते हुए जो नेवी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से हमें निकाला गया है। तो अब देखते हैं कि ये एक अहम केस है जिसमें कॉग्निजेंस ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उस दरखास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करके नोटिस जारी किया है। तो इस पर जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो दरखास्त दायर की गई थी जिसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था, अब उसमें जो एक अपील दायर की गई है और ये अपील इसको कहते हैं चैम्बर अपील।
اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی پینشن و مراعات میں کٹوتی کے معاملے پر رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا نے دائر کی ہے، جس میں موقف اپنایا کہ ججز کی مراعات کا تعین کرنے کا اختیار صرف صدر مملکت کو حاصل ہے، اس لیے صدر کو بھی فریق بنایا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے 2013 میں ایک فیصلے میں کہا کہ ججز کی مراعات کے بارے میں صدر پاکستان کو ہدایات جاری کرنا غیر آئینی نہیں ہے۔ ججز کو بھاری پینشن اور مراعات مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں آتا ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کا لدم قرار دیتے ہوئے کیس عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا نے کہا کہ ملکی معاشی حالات کے پیش نظر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی مراعات میں کٹوتی کی استدعا کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ کو جو بھاری مراعات اور ان کو جو پینشن اور ان کو جو کچھ دیا جا رہا ہے، معاشی طور پر ایک کنگال ملک کے لیے اتنا افورڈیبل نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں تو اس میں اگر یہ درخواست دائر کرتے اور اس میں جو سابق آرمی افسران ہیں، سابق بیوروکریٹس ہیں اور پھر سابق ججز تمام کو اس میں انوالو کرتے تو یہ بہت اہم تھا۔ اور اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں نا، جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بھی مراعات دی جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں مراعات دینے کا جو سلسلہ ہے، جو عام آدمی جو نہ سرکاری جس کو ملازمت ملتی ہے، نہ اس کو سرکار کوئی ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے، اور جو کروڑوں لوگ ہیں ان کو تو ایک سے بڑھ کے ایک اذیت دی جا رہی ہے، لیکن جن لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں انہی کو پھر جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی پینشن کے نام پر، مختلف مراعات کے نام پر ان کو بعد میں بھی نوازا جاتا ہے، لیکن جو کروڑوں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں ان کے لیے اس حکومت کے پاس کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں دن بدن۔ اب اس میں یہ چیمبر اپیل ہے رجسٹرار آفس کی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آنے کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات میں ایسی درخواستوں کو مسترد کرے، اور اگر یہ درخواست سماعت کے قابل ہو جاتی ہے اور قاضی فیض صاحب یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے ججز کے سامنے آ جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا فیصلہ اس پر دے سکتے ہیں۔ اور وہ بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن اب اصل جب عمل کی باری آئی ہے تو کیا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، چونکہ نواز شریف نے یہ کہا تھا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو نواز شریف ہیں اور باقی جو قیادت ہے، جو ساری باغی یا فرار بھگوڑا قیادت ہے مسلم لیگ نون کی جو لنڈن گئی ہوئی ہے، وہ واپس آ جائے گی جنوری کے دوسرے ہفتے میں۔ پھر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کو ہم نہیں گرا سکے، عمران خان کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اگر میں پاکستان جاتا ہوں تو نیب عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، بھلے وہاں جو آنریبل چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، لیکن بغیر گرفتار کیے مجھے ریلیف نہیں ملے گا، مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو آگے ضمانت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ جس عیاشی کی زندگی میں ہے وہ اس وقت وہ ایک دن بھی جیل کا اپنے کارکنان کے لیے نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ 15 دن 1 ماہ جیل میں گزار لیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی، اور مریم نواز کا جو فیصلہ ہے رول آف کنسسٹنسی کا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ ایک دن بھی نہیں جیل میں برداشت کرنا چاہتے، وہ 1 گھنٹہ نہیں برداشت کرنا چاہتے۔ ان کا انقلاب اتنا ہی ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کر دھمکیاں لگا سکتے ہیں، وہ 1 دن بھی جیل کا نہیں گزار سکتے، اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور ممکنہ صوبائی انتخابات کے معاملے کی پیش نظر نواز شریف نے فی الحال فوری وطن واپسی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سینئر قیادت نے موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف کی فوری وطن واپسی کی درخواست کی تھی، جس کے جواب میں میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ فی الحال موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اگلے چند روز میں مریم نواز فوری طور پر واپس آ جائیں گی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے رپورٹ دیں گی تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ ان کو سوائے مریم نواز کے کسی پر اعتماد نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز پاکستان جائیں، وہ وہاں سے مجھے رپورٹ کریں کہ حالات کیا ہیں، جو جن کے ہم بوٹ پالش کرتے ہیں کیا ان کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، کیا وہ سختی تو نہیں کریں گے، زیادہ دیر جیل میں تو نہیں رکھیں گے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، جو اپنے آپ کو موزے تنگ جیسا انقلابی لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان آنے سے صاف انکاری ہیں، اور ساتھ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا ہے لنڈن میں
کہ آپ آئیں اور ہمیں رپورٹ دیں کہ اتنی جو تاریخی شکست ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے۔ تاریخی شکست جو پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے اس پر بھی رانا ثناءاللہ سے، کیونکہ وہ پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں، ان سے رپورٹ طلب کر کے ان کو بلا لیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے لنڈن میں رپورٹ دیں۔ تو یہ سارے جو ملازمین ہیں یہ لنڈن جائیں گے اور جا کے انقلابی لیڈر کو جو بھگوڑا ہے اس کو جا کے رپورٹ دیں گے، لیکن وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ وہ ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی وہ حراست میں نہیں گزار سکتے، اور ان کو حراست بھی تو بڑی VVIP دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں گزارنے کو تیار۔ دوسری جانب چونکہ آج 15 جنوری ہے اور وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جس الیکشن پر بہت زیادہ جو مسائل تھے اور کوئی امید نہیں تھی کہ یہ الیکشن ہوگا، لیکن بالآخر وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ پرعزم ہیں کہ وہ آج الیکشن جیتیں گے۔ اور لیکن دھاندلی کا جو عنصر ہے، ساری رات وہاں پر ایسی ویڈیوز آتی رہی ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں زرداری مافیا کے، وہ پورے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کے جو ڈبے ہیں وہ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں اکٹھے کر رہا ہے۔ تو یہ جو دھاندلی ہے، 3-4 ویڈیوز ابھی تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو سندھ حکومت کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ یہ دھاندلی کی جا رہی ہے، اور وہ بیلٹ پیپرز کے جو بوریوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ بوریاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں وہ لے کے جائے، وہاں ٹھپے لگائیں گے، ٹھپے لگا کے وہ پھر جب دھاندلی کا وقت آئے گا، کیونکہ 4 پولیس والے ایک پولنگ سٹیشن پر ہوں گے، فوج رینجرز تو کسی جگہ ہوگی، باقی سندھ پولیس کے 4 پولیس والے ایک پولنگ سٹیشن پر ہوں گے، وہ کیا سیکیورٹی کریں گے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے آپ نے رات کو ان کی دھاندلی جو الیکشن سے پہلے دھاندلی کر رہے تھے وہ آپ نے اس کو پکڑا ہے، بالکل اسی طریقے سے موبائل فون اپنے آن رکھیں اور ایک چیز کو پوری دنیا کو دکھائیں، بھلے الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہے لیکن زرداری مافیا کو اتنا بے نقاب کر دیں کہ وہ جنرل الیکشن میں سوچیں بھی نہیں کہ وہ دھاندلی کریں گے۔ اور یہ بہت اہم دن ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔